وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین کرام، سورہ صافات سبق کا نمبر 2101. آج کی آیات جو ہیں 106 نمبر سے 111 نمبر تک ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا. فلما اسلما وتله للجبین. جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم. تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 106. ان ھذا لہو البلاء المبین. بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی. یہ دیکھیں، کھلی آزمائش، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کھلی آزمائش ہے. اسی طرح دیکھیں، میں اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے آپ کو یہ جملہ دے رہا ہوں. اسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ ایک کھلی آزمائش ہے، بلاء المبین ہے. آپ اسے محسوس کریں نا. ہماری زندگی، ہمارا یہ ماحول، ہماری اس کائنات کی پیدائش اور ہمارا اس میں موجود ہونا اور ہمارا ظاہر سے تعلق نہ ہونا اور پھر یہ تمام ہماری زندگی جو ہے یہ ایک بڑی کھلی آزمائش ہے. آزمائش اس طرح ہے، دیکھیں یہاں میں نے اس پہ گزشتہ سبق میں بھی اللہ کی عطا سے بات کی تھی کہ بلا مطلب لیبلوکم. سورہ کہف میں ہے نا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ اس روئے زمین پر ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے. زینت اللہ، یہ تمہاری زینت نہیں اے اللہ کے بندو، یہ تمہاری زیب و زینت نہیں ہے، تم نے تو اس کو اپنی زیب و زینت بنا لیا ہے. یہ میرا عہدہ، یہ میرے مال دولت، یہ میرے بیٹے، یہ میری بیوی، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑیاں، اور یہ کر و فر سے جو تم زندگی گزار رہے ہو، تم نے تو اس کو اپنی شان بنا لیا ہے، تم نے اس کو اپنی زینت بنا لیا ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب و زینت. یہ آخرت کی یاد نہ ہو تو یہ زندگی جو ہے، حیات دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی، یہ ایک کھیل تماشا کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ زینت ہے. اب زینت کے لیے آپ دیکھ لیں، یعنی ہم نے دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے اپنی زینت بنا لی ہے، جبکہ یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے. اور اس زینت کا شکار تو ہو گیا فرعون. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور وہ مان گیا دل میں کہ یہ ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جو جس تفاخر اور زینت کا وہ شکار ہو گیا تھا وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. یہ تو بات فرعون کی ہے. ہم میں سے ہر شخص جو ہے اسی کو اپنی زینت سمجھتا ہے. آپ دیکھ لیں کس طرح اپنی زینتوں کا ہم اظہار کرتے ہیں مختلف مواقع پہ. پھر یہ آ جاتی ہے بات اپنی انا پر آ جاتی ہے. عورت کی اپنی انا ہے اور شوہر کی یا مرد کی اپنی انا ہے، اور یہ انائیں پھر تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں، میں اور میں اور میں اور میں. بہرحال میں ان ھذا لہو البلاء المبین کی بات کر رہا ہوں. یہ صرف ابراہیم نہیں تھے کہ جن کی کھلی آزمائش ہوئی. دیکھیں پیغمبر کی طرف سے تو یہ ٹھیک ہے کہ پیغمبر کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور بڑی آزمائش ہوتی ہے. بڑی آزمائش کیا تھی؟ انہوں نے یعنی آگ کی خاطر، اللہ کی خاطر آگ میں کود گئے. وہ کوئی ریزسٹنس نہیں کی، کوئی واویلا، کوئی ہاہاکار نہیں بچائی انہوں نے، اور ثابت قدم رہے، آگ میں کود گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا. پھر بیگم کو شیرخوار بچے کے ساتھ تپتے صحرا میں چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو بچا لیا. وہ تو صریح ہلاکت تھی، اللہ نے بچا لیا. پھر بیٹے کے گلے پہ جو چھری پھیر رہے، ابھی جو تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے اس کو بچا لیا. خیر میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر دیکھیں جو پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلوک کرتا ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے اس میں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکے کی، اور پھر 10 سالہ زندگی مدینے کی، یہ بلاء المبین میں ہے. طائف کی گلیوں میں جو حضور کے ساتھ سلوک ہوا یہ بلاء المبین نہیں تھا. احد کی لڑائی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا تو کیا یہ بلاء المبین نہیں تھی؟ کیا مکے کے سارے وہ زندگی جو تھی ان کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ بلاء المبین تھی؟ دیکھیں ایک جملے کو آپ ایک خاص واقعے تک محدود نہ کیا کریں قرآن کے، یہ آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں. بلا ان ھذا لہو البلاء المبین، آپ نے صرف ابراہیم علیہ السلام تک یہ محدود کر دیا. ہماری تو ساری زندگی بلاء المبین ہے. اس بات کو آپ محسوس کریں. اب ہوگا کیا؟ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ ان کا فدیہ کر دیا. یعنی ان کی جو قربانی تھی ان کو ہم نے قبول کر لیا، اور بہت بڑی قربانی کے ساتھ ان کا فدیہ کر دیا.
اب یہ جملہ ٹھیک ہے، میں پہلے تو یعنی جو واقعہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب آمادہ ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام آمادہ ہو گئے ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی، ایک بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو ایک جملہ تو یہ ہے اس کا کہ مینڈا جو ہے قربانی، مینڈے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے کر دی، یعنی اس کی جگہ فدیہ میں کر دی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ جتنی بھی قربانیاں ہوتی ہیں یہ اسی قربانی کی یاد میں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی بیٹے کی پیش کی، اب وہاں سے لے کر اب تک جتنی بھی قربانیاں، اب یہ تو اربوں سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہوں گی اگر ہم لیں، قربانیاں کا شمار کریں، لاکھوں قربانیاں تو آپ کے پاکستان میں ہوتی ہیں، پھر ادھر پورے عالم عرب میں اب مثال کے طور پہ 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اس میں کم از کم جو ہے آپ لگا لیں 10 کروڑ لگا لیں، 10 کروڑ یا 15 کروڑ، مطلب اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 5 کر دیں نا، 150 کو تو 5 کر دیں، 6 کر دیں، تو 15-20 کروڑ قربانیاں ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ لگا لیں یہ 1450 صدیاں تو یہ بیت رہی ہیں ہمارے حضور کے بعد، اور اس سے پہلے جتنی بھی ہوئی، تو اب یہ صرف اس قربانی کے فدیے میں ان کی یاد میں ہو رہی ہیں، ترکنا علیہ فی الآخرین۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ جب آپ کوئی قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر، اور نیت آپ کی خالص اللہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فدیے میں یعنی عوض میں آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک مطلب میں اس حساب سے لے رہا ہوں، جو قربانی تو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتا ہے آپ کی طرف۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ او کما قال، ایسی آیت ہے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کا تمہیں عوض عطا فرماتا ہے، اس کا یعنی بدلہ۔ تو بہرحال ایک نقطہ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، فدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، یعنی قیامت تک جو بھی ہم قربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ یہ قربانیوں کی کیا اہمیت ہے، تو حضور نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں ہوتی ہے، اس قربانی کی یاد۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، قربان جاؤ اپنے رسول پہ، کہ ہر بال کے عوض نے کی۔ اب آپ ایک دمبا لیں مثال کے طور پہ، تو اس میں تو ہزاروں کے حساب سے تو نہیں ہوتے بال دمبے میں، تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی پھر عطا ہے اور دین ہے۔ تو اچھا، بہرحال میں تو آپ کو تھوڑا سا یہ تسلی بھی دے رہا ہوں کہ جو یعنی ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیاں ہمیں دیتا ہے، اس کے عوض جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں اس کے عوض بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ظاہر ہے بال بے شمار ہیں، ہمارے جسم پر آپ دیکھ لیں جو بالوں والے ہیں تو بے شمار بال ہوتے ہیں، ہم نے کبھی وہ تو نہیں کیا ہے، شمار تو نہیں کیا، بے شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ساری آزمائش جو ہے
بلاء المبین جو ہے، اگر ہم اس میں قربانی دے دیتے ہیں، یہ ایک جملہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو دے رہا ہوں، یہ سارے مضمون کو جو ہم پڑھ رہے ہیں آج 106 نمبر سے جو ہم نے شروع کیا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی کھلی آزمائش۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی جو ہے بہت بڑی آزمائش ہے، کھلی آزمائش ہے۔ اب عورت کے لیے بیوی کے لیے خاوند، اور خاوند کے لیے بیوی، بچے، آزمائش ہے، کھلی بڑی آزمائش ہے کہ آپ انہی کے لیے زندگی، ہم تو کہتے ہیں نا بس یہی میرے بچے ہیں، یہی میرا خاندان ہے، یہی میری، ایسی بات تو نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے تو نہیں آئے کہ آپ اسی کو، یہ میری کل کائنات ہے۔ بعض لوگوں کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے بڑھاپے میں کہتے ہیں بس یہی میری جمع پونجی ہے، بس کچھ پیسے ٹکے ہوتے ہیں نا، یہی میری جمع پونجی، وہی تمہاری جمع پونجی تو آخرت میں ہے، جو تم نے بھجوا دیا وہ آپ کا مال ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور مر کے آپ نے چھوڑ دیا اور وہاں آپ نے کچھ نہیں بھیجا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ، بہرحال اس کی الگ تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے اللہ کے پاس جمع کرا دیا، اس کی تفصیل موجود ہے، کی بھی ہے، پھر بعد میں بھی آ جائے گی۔ تو ان ھذا لہو البلاء المبین، تو یہ زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے بلاء المبین ہے۔ اور اگر ہم نے قربانی دے دی مال و جان کی، توجہ کیجئے گا ذرا، اگر ہم نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، سبحان اللہ، خرچ کرو، قربان کرو، خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب جو دیا ہے اس میں صرف مال تو نہیں ہے، آپ کی دولت ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی شہرت ہے، اور جو بھی ہے، ہم تو اسے بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ عزت بڑی چیز ہے، خاک کی عزت ہے تمہاری۔ تو اگر ہم دیکھیں قربانی دے دیں، انسان کامیاب وہ ہے جو اس نے اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کر دی اور اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ یہ قربانی ہے، آپ اپنی خواہشات نفس کی قربانی دیتے ہیں، آپ اپنی مرضی کو قربان کرتے ہیں اللہ کی مرضی پر، یہ قربانی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں، ان کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی مال و جان کو میرے راستے میں، عوض میں جنت۔ ان ھذا لہو یہ کھلی آزمائش ہے، مال و جان، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال تمہارا اور تمہاری اولاد فتنہ، آزمائش ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تقوی سے کام لیا، یقین کر لیا، بہت بڑا اجر ہے، سبحان اللہ۔ یہ فدیناہ بذبح عظیم کے الفاظ آپ کے لیے بھی ہیں، آپ قربانی دیں اپنی خواہشات کی، مال و جان کی، اور آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اور من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ آپ کو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ قربانی دے دیں، نہیں دی تو یہ ضائع ہو جائے گی۔ مال و جان کو خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں تو یہ ویسے ہی خرچ ہو جائے گا، دنیا کے لیے خرچ ہو جائے گا، پھر خیال دنیا رہے۔ دیکھیں، یا تو اللہ کی یاد ہے یا دنیا کی یاد ہے۔ ہم تو دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، جو انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے میری طرح، تو اس کی جو دنیا کی خواہش ہے، حرص دنیا، اور عمر کی جو حرص ہے
وہ جوان ہوتی رہتی ہے. ہم موت کو نہیں چاہتے، موت ہمارے لیے ناگوار چیز ہے. بہرحال اس کو آپ دیکھ لیے، یعنی آپ دیکھیں اس کو، یہ آپ کے فائدے میں نہیں. دیکھیں اگر ہم تو دیکھیں آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں اور بس چل پھر رہے ہیں بنا کسی مقصد کے. کوئی خاص مقصد تو نہیں ہے زندگی گزارنے کا ہمارا، اور اگر ہے تو وہ باطل ہے، وہ خرچ ختم ہونے والا ہے. اگر دنیا ہی کو کسی نے مقصود بنا لیا ہے تو دنیا تو خرچ ہو جائے گی، ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ لنڈورے چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں آپ ساتھ لے کے جائیں گے سوائے گناہوں کے انبار پہ. یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے تو دنیا کی یاد سے یہ آباد ہوگا. اور جب آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک عام جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہم سب دنیا کی یاد میں محو ہیں، ہمیں اللہ کی یاد میں محو ہونا چاہیے. منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمی دانم کجا رفتم. بہرحال تو یا تو ہم اللہ کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. میں سادہ سا جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ زیادہ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی مشکل الفاظ کی چناؤ کیا ہے میں نے، آسان. یا دیکھیں آج ہر شخص، آج ہم میں سے، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ہم لوگ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہی مطلوب ہے. اللہ، یہ بات تو غلط ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کی یاد میں جینا ہے، اللہ کی یاد میں مرنا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کا فدیہ دے دیا بڑے ذبیحے سے. تو یہ میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ہمارے لیے جملے ہیں. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے. لیکن یہ جملے ہمارے لیے بھی ہو سکتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. سلام قولا من رب الرحیم ہے کہ نہیں سورہ یاسین میں؟ اور ہم جو سلام کہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ کیا مطلب؟ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، سلام علی ابراہیم. اسی طرح ہر مومن اللہ کی سلامتی کا محتاج بھی ہے اور مستحق بھی ہے اور اس پر ہے بھی. دیکھیں قرآن ہے، ہمارے لیے ہے، آپ محدود کیوں کر رہے ہیں ان الفاظ کو ابراہیم علیہ السلام تک؟ ہم میں سے ہر شخص کو سلامتی کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی سلامتی کے. لیکن اگر آپ اس راستے پر چلتے ہیں، کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں، نیک بندوں کے راستے پر اگر آپ چلیں، صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر آپ پر بھی سلامتی ہوگی. سلامتی کا راستہ ہے، اہدنا صراط المستقیم، واللہ یہدی الی دار السلام. قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے. غور کیجئے گا ذرا، یہ جملے سارے جو ہیں 109 110 111 یہ میرے لیے ہیں، آپ کے لیے بھی ہے. آپ سلامتی کے راستے پر چلیں، آپ عباد الرحمن کے راستے پر چلیں تو آپ بھی اللہ کے بندے بن جائیں گے. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ میرے نیک بندوں میں سے تھے. دنیا میں آج جو کیفیت ہے، یا تو ہم اس وقت کرنٹ جو موجودہ صورتحال ہے،
اس وقت یا تو ہم اللہ کے بندے ہیں یا اپنے حرص و ہوس کے بندے ہیں، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ خود کیجئے گا کہ آپ کے فیصلے دنیا میں جو بھی آپ فیصلہ، جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کے ظاہری مفادات کے تحت سارے فیصلے ہوتے ہیں یا اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے فیصلے اللہ کی رضا کے مطابق ہو، قربانی کے تحت ہو، مال و جان کی قربانی، یعنی مال و جان کو آپ ہتھیلی پر رکھتے ہو، تو پھر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے عباد الرحمن میں سے ہیں۔ عبادنا المؤمنین انہ من عباد دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے نا، اگر آپ میں یاد دلاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا الی آخری مضمون ہے، طویل مضمون ہے۔ عباد الرحمن، عباد الرحمن ہے یا عبادنا المؤمنین، یہ تینوں جملے جو ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانا ہوگا۔ ان جملوں کا آپ کو اللہ کی سلامتی کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمتوں کے ہم محتاج ہیں، اس کی سلامتی، اور سلامتی کا راستہ ہے پھر یہ بات میں ساتھ نوٹ کروں، سلامتی کا راستہ دین اسلام، سلامتی کا راستہ رسول کا راستہ۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے نہ اللہ کے راستے سے نہ رسول کے راستے سے۔ اعلیٰ صراط مستقیم سورہ یاسین میں نا، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ہم تو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ہم تو سیدھے راستے کو صدیاں ہوئی مسلمانوں نے بھلا دیا ہے، سیدھے راستے صدیاں ہو گئی ہیں، مسلمان بھلا چکے ہیں اپنی منزل کو، اپنے راستے کو۔ ہم تو ٹیڑھے راستوں پر چل رہے ہیں، ہماری منزل تو دنیا ہے، ہم تو حرص و ہوس کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ بڑا خطرناک جملہ ہے یہ، اگر یہ صحیح ہے۔ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ باقی آپ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو۔ تو یہ تین آیاتیں جو ہیں، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، آپ کوشش کیجئے، ہمت کریں، یہ آپ کا حال ہے، قرآن ہمارا حال ہے، حال مومنہ، قرآن حال انبیاء یا حال مومنہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
إن هذا لهو البلاء المبين بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی. وفديناه بذبح عظيم اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا. وتركنا عليه في الآخرين اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا. سلام على إبراهيم کہ ابراہیم پر سلام ہو. كذلك نجزي المحسنين نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. إنه من عبادنا المؤمنين بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.